چند چیزیں جیسے میں نے کہا کہ نفس لوامہ جو ہے اس کی وجہ سے چند چیزیں ہم سے رک جاتی ہیں، چند چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن بھائی نفس لوامہ شرط نہیں. ہاں اس کی وجہ سے کچھ دن آپ کو اللہ معاف کرے کچھ وقت جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، کچھ وقت جو ہے وہ آپ کو قبر کے عذاب بھگتنا پڑے گا. کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. دیکھیں ہرگز نہیں، اور نہ ہی ہونا ہے. ہمیں تو اس چیز ہی کو تو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اور جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دیکھیں کامن سینس ہے. دنیا کی ایک چھوٹا سا امتحان، ایک چھوٹا سا امتحان، پہلی کا، دوسری کا، تیسری کا، 1 سال تک اس کو ایک ہی بات کو رٹوا رہے ہوتے، 1 سال. اس کے باوجود فیل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے 1 سال کے اندر اس کو اسکولنگ ہو رہی ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، ٹیوشن ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ ایک وہ 4 سوال اور 5 سوال کو حل کر لے، جس کے سوال کا بھی بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اور ہم اور آپ جو ہیں وہ جس سوال کو ہم نے حل کرنا ہے، جس چیز کو حل کرنا ہے، اس کی پریپریشن کے بغیر پرفارمنس کدھر ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو بھائی ہم سب اللہ کا شکر ہے بچے والے ہیں. آپ سے کل سے سارے ٹیوشن بند کر دو، اسکول جانا بند کر دو کہ بھائی اب کوئی نہیں جائے گا اسکول، بغیر اسکول جائے سب پڑھیں گے. کہیں گے ابا کیا ہو گیا؟ بھائی بغیر پریپریشن کے پرفارمنس کیسے دیں گے؟ یہ سب معاملات تو پریپریشن کے لیے. سب سے پہلے تو بیوی جھگڑا کرے گی، یہ پاگل ہو گیا لگتا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دماغ بڑھاپے میں سٹیا گیا ہے. تو بات سٹیایا گیا، یہ نہیں ہے سٹیایا گیا تو یہاں پر ہے، 1 گھنٹے کا ہے اور جان بہکا رہا ہے، اور ہم اور آپ بغل بجا رہے ہیں کہ یار ہم تو کامیاب ہوں گے. پریپریشن کا آپ سے پوچھا جائے تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس پریپریشن بھی کر لیے میں نے، جیسے پریپریشن کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا استاد ٹیسٹ لیتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ کے، اس کو چھوٹے کام کروا کے اس کے نفس کو چیک کرتا ہے کہ کون کتنے بجے آ رہا ہے، کون کتنے بجے جا رہا ہے، کتنی اہمیت اس کے دل میں بڑھی. یہ سب چیزیں اسی بات کی تو ٹیسٹ ہے کہ دین کی محبت بڑھ رہی ہے اپنی میرے دل کے اندر، دین کی عظمت ہے یا نہیں. تو بھائی یہی کرنے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ پریپریشن نہ ہو تو 24 گھنٹے کی پرفارمنس کیسے ہوگی؟ سوال ہے آپ سے. اور وہ میں نے عرض کیا اتنا خطرناک جواب، اتنا خطرناک اس کے سوالات ہیں کہ بیان سے باہر ہے. کر سکو گے جواب دے سکو گے؟ ایک 100 روپے کا حساب کا جواب دینا تمہارے لیے مشکل ہے. کیا 60 سال اور 70 سال اور 80 سال کی زندگی کا جواب دے سکو گے؟ نہیں دے پاؤ گے. حماقت ہے. تو ایک ہی راستہ ہے، دیکھو ایک ہی راستہ، ففر اللہ. جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ اللہ حل ہو گیا. جو سوال لینے والا ہی اس کو مل گیا تو کہانی ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک اس وقت زمانے میں جو افلاطون تھا یا واللہ عالم کوئی بڑا سوچنے والا تھا، رستو تھا. اس کا ایک سوال تھا دماغ میں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا. سب سے پوچھا، سب نے کہا بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات تو جو کہہ رہا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. بہرحال جا رہا تھا، اس کے دماغ میں جب بات پھنس جاتی ہے تو انسان کو پھنس جاتی ہے. دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کے سامنے سے آ رہے ہیں، اللہ شکل سے ہی لگ رہے تھے کوئی اللہ والے. انہیں کہا بھائی ان سے پوچھتا ہوں ان کے پاس. وہ جاتا ہے ان کے بعد، نہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ کوئی ارسطو ہے یا کیا نام اس کا، اور نہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام. بہرحال آمنا سامنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے حضرت مجھے ایک سوال تھا میرے آپ سے پوچھنے کا، آپ بتا سکیں گے؟ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بتاؤں گا، پوچھو. میں نے کہا بھائی اللہ یہ بات سوچی جائے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے وہ ایک کمان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کمان کے ایک اینڈ میں بیٹھ کر وہ پریشانی اور امتحانات کے تیر چلا رہے ہیں. تو کوئی آدمی کیا اس سے بچ سکتا ہے؟ ہاں بھائی بہت آسان ہے، بچ سکتا ہے. کیسے بچ سکتا ہے؟ جو آپ کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہم نے جس سے ہی پوچھا اس نے کہا نہیں بچ سکتا. یہی ہوتی ہے مومن کی فراست، اس کا دل. جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی وہ بات اس کے سمجھ میں آتی، کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے. اللہ ہی اس کا ہاتھ بن گیا، اللہ ہی اس کا دل بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ جو تیر چلا ہے اس کے بغل میں آ جاؤ تو تیر لگے گا نہیں. یہ بہت آسان بات ہے، بغل میں آ جاؤ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، تیر تو سامنے جائے گا، بغل میں تو نہیں جائے گا. تو اللہ کا بغل کہاں ہے؟ اللہ کا بغل اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے تعلق ہے.
تو یہ تعلق اگر ہمارا پیدا ہو گیا تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب آسان ہے. ورنہ آپ اور ہم حماقت میں پڑے ہوئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. زندگی جو ہے وہ کیا ہو گئی، جس کو شاعر نے اس انداز میں کہا کہ زندگی بھر یہی بھول کرتا رہا، زندگی بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی شیشے کو صاف کرتا رہا. ہے بھائی، اصل تو دھول میرے چہرے پہ تھی، لیکن میں شیشہ صاف کر کے سمجھ رہا تھا کہ دھول صاف تو کبھی صاف نہیں ہوئی، زندگی گزر گئی بے وقوف حماقت میں. بھائی یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، اور اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں تو پھر کس دن کا انتظار ہے. بات یہ کہ ہماری کہانی تو ختم ہو گئی ہے بھائی، کہانی تو ختم ہو چکی ہے. بڈھا طوطا کہاں پڑتا ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ سے کہا، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہم تو ایک چیز ابھی میں نے تھوڑا سا پڑھنا یاد کرنا شروع کیا، اب ایک چیز زبان پہ چڑھی ہوئی ہے غلط، اور پٹری پہ چڑھتی ہے پھسل جاتی ہے. وہ 20 سال کو چیز کو جو زبانی یاد تھی غلط، زیر و زبر اور پیش میں، اب وہ لاکھ اس کو یاد کر رہے ہیں، وہ یاد ہوتا ہے، پھر جب پڑھنے لگتے پھر وہ پھسل کے نیچے اپنی جگہ پہ. تو کہنے کا مقصد یہ بھائی، یہ نئی چیزیں ہوتی انسان چڑھ جا رہی ہے، لیکن یہ تو بھائی غلط چڑھ چکی ہے. میری زندگی غلط چل چکی ہے، صبح سے لے کر رات تک میں نے اپنی زندگیوں کو اسی غلط چیزوں میں لگا رکھا. اب بدل کے دکھاؤ بھائی. 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی عادت کہاں سے بدلے گی؟ اللہ ماشاء اللہ زمین کہا اللہ ہی بدل دے. ہم تو اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ بھائی اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اصل کہانی اس دل کو بدلنا. اگر یہ دل بدلا تو سمجھو کامیاب ہو گئے، اور اگر یہ دل نہ بدلا تو ناکام رہے. تو بہرحال اس دل کے حوالے، سکون قلب کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی ہے، اور اس میں جو لوگوں بزرگوں کی باتیں ہیں، اس میں حضرت اشرف اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان میں سے میں چند باتیں پڑھ کے سناؤں گا، تاکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کا نچوڑ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کامیاب گئے، ان کامیاب لوگوں کا نچوڑ ہے، جو چند الفاظ میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک شعر سنایا، یہ غالب کا شعر ہے. غالب یہ بات کہتے ہیں کہ زندگی بھر غالب یہی غلطی کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی شیشے کو صاف کرتا رہا. بہرحال اب اس میں سے چند باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو ماشاءاللہ بڑی کارآمد ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اتار دے. حضرت اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دل کی راحت ذکر اللہ ہی ایسی چیز ہے جس میں چین اور اطمینان مؤخر ہے. اس میں چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ معین ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب اور نعمتوں کا مراقبہ، اور کسی صاحب تحقیق کو اپنا رہبر بنا لو، اور اس کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر دو، اور اس کے سوا کہیں چین نہ آئے گا. دیکھیں جو بات انہوں نے عرض کی ہے، یہ باتیں پھر میں پڑھ رہا ہوں. ذکر اللہ ہی ایسی چیز ہے جس میں چین اور اطمینان ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور نعمتوں کا مراقبہ، اور کسی صاحب تحقیق کو اپنا رہبر بنا لو، اور اس کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر دو، اور اس کے سوا کہیں چین اور آرام نہیں. ایک اور جگہ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ انسان نہ اپنے مادے سے افضل بنتا ہے، نہ اپنی صورت سے، اور نہ اپنے لباس سے. ہاں بنتا ہے تو اپنے دل سے افضل بنتا ہے. اور کب افضل بنتا ہے؟ جب دل عرش رحمان بن جائے، اور اللہ کی علمی تجلیات اس پر آنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر اتر جائے، تب کہا جائے گا کہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بنا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں، عافیت و سکون کہاں؟ عافیت بہت بڑی چیز ہے جس کے مقابلے میں ساری دولتیں ہیچ ہیں. عافیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دولت بلا کسی سبب اور استحقاق کے عطا فرماتے ہیں. عافیت کو کوئی نہیں خرید سکتا، اور نہ روپیہ خرید سکتا ہے، نہ سرمایہ،
نہ نسب عافیت تو خزانہ صرف خدا کے پاس ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن مجید میں جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کی تزکیہ پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کے طہارت پر دیا، اس لیے دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ سنیے آپ، دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت اور عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، مے خوار بدل جاتے ہیں، مے خانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور پیر مغاں بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک یہ دل نہیں بدلے گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں بدلنا، اور اس دل کو بدلنا ہے ہر حال میں، کیونکہ ہم نے اس دل مطمئنہ تک پہنچنا ہے، اور یہی دل میں مطمئنہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ المرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بھائی یہ سیدھے سیدھے جنت میں جانے کا راستہ تو یہ دل مطمئنہ، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور دل مطمئنہ کیا ہے کہ اپنے سوا اللہ کے سوا ہر چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا اگر آپ مر گئے مورد تو پھر تو کامیاب ہو گئے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ کچھ نہ کچھ تو جلنا پڑے گا اگر ایسے ہی رہے۔ اس کو شاعر کہتا ہم ایسے رہے ہم ویسے رہے۔ ارے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ہم کیسے رہے، یہاں اور یہاں ہم تو دکھاتے پھر رہے ہم ایسے، ارے بھائی یہاں کیا اصل نہیں، اصل تو وہاں کا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دل بنانا ہے، اور یہ دل بنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں، تو بھائی خدا کے لیے اس دل پہ توجہ